السلام علیکم دوستو، ہماری اس دنیا میں بے شمار ظالم اور سفاک بادشاہ گزرے ہیں، تو پھر صرف فرعون ہی وہ واحد حکمران کیوں ہیں جیسے خدائے وحدہ لا شریک نے رہتی دنیا تک کے لیے نشانی عبرت بنایا؟ اس بات کا اندازہ ہمیں احادیث نبوی اور تاریخ میں رقم ان واقعات سے ہوتا ہے کہ جن میں ہمیں فرعون کی رعونیت اور اس کی ظلم و بربریت کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ مسند احمد میں بیان ہوئی ایک حدیث کے مطابق جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزری تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور متاثر کن خوشبو آنے لگی۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ یہ وہ خوشبو ہے کہ جو فرعون کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ جب وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکی تو اس کی زبان سے بے ساختہ اللہ کا نام نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تم نے آج عجیب کلمہ کہا، تمام جہان کی رب تو میرے باپ فرعون ہے، تو پھر تو نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ مشاطہ نے جواب دیا کہ فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے، تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے یہ تمام رودات اپنے باپ کے سامنے بیان کر دی۔ فرعون یہ سن کر سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت مشاطہ کو برسری دربار بلوا لیا۔ فرعون نے اسے دریافت کیا کہ کیا تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ مشاطہ نے جواب دیا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اسے خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا دیا جائے۔ مشاطہ نے فرعون سے درخواست کی کہ میری اور میرے بچوں کی موت کے بعد ہماری ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈالنا۔ فرعون نے کہا کہ تیری کچھ حقوق ہماری ذمہ ہیں، اس لیے تیری یہ بات منظور ہے۔ مشاطہ کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس آگ میں ڈال دی گئیں جو فوراً جل کر راکھ ہو گئیں۔ مشاطہ کا سب سے چھوٹا بچہ اس کی چھاتی سے لگا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کی سپاہیوں نے اسے بھی نہ بخشا اور اسے گھسیٹتے ہوئے تپتی ہوئی آگ میں جھونک دیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ مسند احمد۔ فرعون جب یہ مظالم ڈھانے کے بعد اپنے گھر پہنچا تو وہاں موجود اس کی بیوی حضرت آسیہ نے فرعون کو خوب لعنت و ملامت کی۔ دوستو، یہ وہی حضرت آسیہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لا چکی تھیں لیکن فرعون سے اپنا ایمان مخفی رکھتی تھیں۔ تاہم مشاطہ اور اس کی اولاد کی اس دردناک موت پر آپ کی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور آپ نے بھی فرعون کو ببانگی دہل کہا کہ میں بھی تجھے خدا نہیں مانتی بلکہ تو ایک عام انسان ہے باقی تمام انسانوں کی طرح۔ فرعون یہ سن کر حیران رہ گیا کیونکہ اسے حضرت آسیہ علیہ السلام سے بے حد محبت تھی۔ خدا نے آپ کو بے پناہ حسن و جمال سے نوازا تھا۔ تمام مصر میں حضرت آسیہ سے حسین کوئی دوسری عورت موجود نہ تھی، اسی لیے فرعون حضرت آسیہ علیہ السلام کو بے حد عزیز رکھتا تھا۔ حضرت آسیہ کی یہ باتیں سن کر فرعون نے آپ کو ڈرایا، دھمکایا اور اپنی ایمان سے مکر جانے کی ترغیبیں دیتا رہا، لیکن حضرت آسیہ کسی صورت حق بات کہنے سے پیچھے نہ ہٹیں اور فرعون کو خدا ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ فرعون اپنی محبوب بیوی کے منہ سے یہ تمام باتیں سن کر ایسا غضبناک ہوا کہ اس نے اسی وقت دربار منعقد کرنے کا حکم دیا۔ فرعون نے اپنے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ موسیٰ نے میرے خلاف بڑی سازش کی، اس نے میری بیوی کو بھی بہکا دیا ہے۔ آج یا تو میں اس عورت کو مار ڈالوں گا یا پھر یہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ لہٰذا اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ مصر کی ملکہ حضرت آسیہ علیہ السلام کو گرفتار کر لیں۔ دوستو، ایک وقت تھا کہ جب محل کے ملازمین اور سپاہی حضرت آسیہ کو نظر اٹھا کر دیکھنے سے بھی ڈرا کرتی تھی، لیکن آج وہی ملکہ مجرموں کی مانند درباری مصر میں پیش ہوئیں۔ فرعون گویا ہوا کہ تو اتنے عالیشان محل میں رہتی ہے، دنیا جہان کی نعمتیں تجھے میسر ہیں، ہزاروں عورتوں کے درمیان میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا، میں یہ سب نوازشیں تجھ سے چھین لوں گا، بہتر یہی ہے کہ تو اپنی ارادے سے باز آ جا اور مجھے اپنا رب مان لے۔ اس پر حضرت آسیہ نے جواب دیا کہ میں ایک خدائے وحدہ لا شریک کی ربوبیت پر ایمان لے آئی ہوں، لہٰذا اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ یہ سننے کے بعد فرعون نے سب سے پہلے بطور سزا آپ کو رسوا کرنے کا فیصلہ کیا، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ حضرت آسیہ کے تن پر موجود تمام کپڑے سری دربار اتار دیے جائیں۔ دوستو، وہ خاتون جن کی پارسائی اور شرم و حیا کی مثالیں تمام مصر میں دی جاتی تھیں، آج اپنی ایمان کو بچانے کی خاطر درباری مصر میں بے لباس ہو گئی تھیں، تاہم آپ کسی صورت فرعون کو رب ماننے پر رضامند نہ ہوئیں۔ اب فرعون نے حکم جاری کیا کہ اس کے جسم سے کھال اتار دو اور اس کا منہ میرے محل کی جانب کر دو تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ آسیہ نے کون سی نعمتیں ٹھکرا کر اس درد کو گلے لگایا ہے۔ فرعون کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے ہاتھ اور پیروں میں کیلیں ٹھوک کر انہیں زمین پر لٹا دیا گیا اور پھر آہستہ آہستہ ان کی جسم سے کھال اتاری گئی۔ آپ کے جسم سے کھال علیحدہ ہو جانے کے باوجود حضرت آسیہ زندہ تھیں اور آپ کے لبوں پر اب بھی موسیٰ کی خدا کا نام جاری تھا۔ فرعون نے جب اپنی شکست اپنی آنکھوں سے دیکھی تو وہ غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ اب اس نے حکم دیا کہ مرچیں لاؤ اور اس کے پورے جسم پر چھڑک دو۔ جب یہ مرچیں حضرت آسیہ کے جسم پر ڈالی گئیں تو آپ مچھلی کی طرح تڑپنے لگیں۔ اس درد کے عالم میں آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے رب کائنات، فرعون کے اس محل کے بدلے مجھے اپنے پاس ایک گھر عطا فرما
اور مجھے فرعون کی اس ظلم و جبر سے نجات عطا کر۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی آپ نے اپنی جان اللہ رب العزت کی سپرد کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی یہ دعا مقبول فرمائی۔ حضرت انس سے یہ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم ہیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔